الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حمد اور صلاۃ کے بعد میرے نہایتی واجب القدر واجب الاحترام اساتذہ کرام اور ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، مجھے آج جس عظیم موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے معمولات اہل سنت اور بدعات۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اس پر حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد باری تعالی ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اس کی آیتیں تلاوت فرماتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، اور وہ ضرور اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ حضرات محترم، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت مبارکہ اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ سورہ آل عمران کی مذکورہ آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ بطور امتنان اور احسان اس نعمت کا ذکر فرما رہا ہے، اور سورہ یونس کی آیت نمبر 58 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کو اپنے فضل اور رحمت کے ملنے پر خوشی منانے کا حکم ارشاد فرما رہا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام، آپ فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہیں کہ وہ خوشی منائے، وہ ان کی سب دھن دولت سے بہتر ہے۔ سورۃ الضحیٰ کے اندر اللہ تبارک و تعالی اپنی نعمتوں کو بار بار بیان کرنے کا حکم ارشاد فرما رہا ہے۔ فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ اس کے علاوہ قرآن کریم میں کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے فضائل بیان فرما رہا ہے۔ کہیں فرما رہا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اور کہیں فرما رہا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور کہیں فرما رہا ہے یا ایھا المزمل، اور کہیں فرما رہا ہے یا ایھا المدثر، اور کہیں فرما رہا ہے الم نشرح لک صدرک، اور کہیں فرما رہا ہے والضحیٰ، اور کہیں فرما رہا ہے ورفعنا لک ذکرک۔ الغرض حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے فضائل بیان کرنا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت پر خوشی منانا اہل ایمان کے ایمان کا تقاضا ہے۔ اسی لیے اہل سنت و جماعت والے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کی خوشی پر محافل سجاتے ہیں اور سجاتے رہیں گے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ حضرات محترم، ذرا قرآن کریم کے دلکش انداز کو سماعت فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے
اپنے پیارے نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت مبارکہ کا ذکر قرآن پاک میں کس طرح بیان فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور سلامتی ہو اس پر جس دن پیدا ہوا اور جس دن وفات پائے گا اور جس دن زندہ اٹھایا جائے گا۔ اس آیت کی تفسیر میں علامہ نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ تینوں دن بہت اندیشہ ناک ہیں، کیونکہ ان میں آدمی وہ دیکھتا ہے جو اس نے اس سے پہلے نہیں دیکھا ہوتا، اسی لیے ان تینوں موقعوں پر امن اور سلامتی عطا کی۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جے سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات محترم، میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جلسے اور جلوس کی دو حیثیت ہیں۔ نمبر ایک، اپنی اصل کے اعتبار سے یہ ضروریات دین سے نہیں اور نہیں مسلک اہل سنت و جماعت سے ہے، البتہ یہ اہل سنت کا شعار اور معمول ہے اور یہ جائز اور مستحسن ہے، بشرطے کہ انہیں محرمات، بدعات اور منکرات سے پاک رکھا جائے۔ نمبر دو، حضور علیہ السلام کی محبت اور تعظیم کے اعتبار سے محافل میلاد اور میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جلوس یقیناً یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور حضور علیہ السلام کی تعظیم اور توقیر کرو۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مجلس اور میلاد سے مطلقاً روکنے کا حکم دینا یہ جائز نہیں ہے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ ہے سئل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عن صوم یوم الاثنین قال ذاک یوم ولدت فیہ ویوم بعثت فیہ او انزل علی فیہ، کہ حضور علیہ السلام سے پیر شریف کے روزے کے متعلق پوچھا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میری پیدائش کا دن ہے اور اسی دن میری نبوت کا اعلان ہوا اور اسی روز مجھ پر آغاز قرآن کا نزول ہوا۔ حضرات محترم، آیت کریمہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ اور احادیث مبارکہ سے میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جواز خوب واضح ہوتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام کی ولادت کی خوشی پر محافل سجانا، جلوس نکالنا اور خوشی منانا یہ سب جائز اور اچھے عمل ہیں۔ اس کے علاوہ حضور علیہ السلام کی نعت پاک بیان کرنا سنت خدا بندی اور خود حضور علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے، اور حضور علیہ السلام اپنی نعت کو خود سننا بھی پسند فرماتے تھے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ ہے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یدعو لحسان منبرا فی المسجد یقوم علیہ قائما، کہ حضور علیہ السلام حضرت حسان کے لیے مسجد میں منبر بچھاتے اور وہ اس پر کھڑے ہو کر حضور علیہ السلام کے دشمنوں کو جواب دیتے۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ان اللہ یؤید حسان بروح القدس، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی حسان کی مدد فرما رہا ہے روح القدس کے ذریعے۔ حضرات محترم، ہماری نعت پاک سننے اور سنانے کا اصل مقصد اللہ تبارک و تعالی اور حضور علیہ السلام کی محبت اور رضا حاصل کرنا ہو اور اپنے نفس کی اصلاح کرنا ہو، نہ کہ دل میں یہ ہو کہ میری واہ واہ ہو یا پیسوں کا لالچ ہو، ایسا ہرگز نہ ہونا چاہیے۔ دادا صاحب علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جاہلوں نے کلام کے ظاہر کو اختیار کر لیا ہے، اس کے باطن اور اصل مقصد کو چھوڑ کر خود بھی ہلاک ہوئے اور سامعین کو بھی ہلاک کر دیا۔ صدائیں درودوں کی آتی رہے گی جنہیں سن کر دل شاد ہوتا رہے گا، خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ وما توفیقی الا باللہ۔